نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ علماء کرام سے اور حضرت سے حضور محدث کبیر سے جو آپ نے پیغام سنا، اللہ تبارک و تعالی حضور محدث کبیر کا سایہ سلام فرمایا، اللہ تبارک و تعالی حضور کو عمر خضر عطا فرمائے کے ساتھ یہ کرام اور یہ حضور محدث کبیر یہ علماء ربانی یہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ہم ہمارے اندر اس کو سلامت رکھیں، اور جو آپ کو تعلیم دی اور جو وصیت یہ فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں کے دور میں طرح طرح کے نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ وہابیت ہے، دیوبندیت ہے، چکڑالویت ہے، اور رافضیت ہے، صلح کلیت ہے۔ ان سارے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ ان سے ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا کے رکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو زندگی بھر تعلیم دی اور جو ہمیں اور آپ کو جگایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ We are very fortunate that we are اہل سنت والجماعت، ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ کوئی نیا دین ہے، اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا دین انوویٹ کیا نہیں، یہ وہی دین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اللہ وہی دین جو لے کر آئے، جو صحابہ کرام کا دین ہے اور تابعین اعظام کا دین ہے، جو غوث و اقواس کا دین ہے، جو خواجہ غریب نواز کا دین ہے، وہی دین اس کو پہچان کے لیے آج مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس پہچان کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ پہچان جو ہے پہلے بھی بہت پہچانیں ہوئی، اس پہچان کے ساتھ میں ہوتا یہ ہے کہ اس پہچان کے ساتھ میں اس لیے مٹانا چاہتے ہیں کہ اگر اس پہچان کے ساتھ میں رہو گے تو پھر حال میل نہیں چل پائے گا، رافضی کے ساتھ میں میل جول نہیں چل پائے گا، دیوبندی کے ساتھ میں میل جول نہیں چل پائے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد ہے یا علی ہے، اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں، حالانکہ تاج الشریعہ اعلان کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو تملیک ملک الملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا؟ سر سوئے روضہ جھکا، پھر تجھ کو کیا؟ دل تھا ساجد نجدیا، پھر تجھ کو کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ایسے ہے، ابھی انہوں نے سنایا آپ کو کہ وہ جاتے ہیں مزارات پہ جاتے ہیں تو جاتے ہیں کہتے ہیں مزارات پہ جاتے ہیں تو شرک کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں تو شرک کرتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ شرک کا معنی بھی انہوں نے بتایا، شرک کا معنی شریک دینا، ایکویولنٹ دینا، برابر کرنا، شریک کرنا، آواز میں اقوام یہ برابر دینا، یہ شرک کا معنی۔ اب یہ بتائیے کہ وہ جاتے ہیں، اچھا انہوں نے لکھا بھی ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا بعد موت شرک ہے، یعنی زندگی میں مانگنا شرک نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، بولو وہ حی ہے۔ اب یہ کہتا یہ ہے کہ بعد موت مانگنا شرک ہے، تو اس نے کہیں اللہ کا مزار بنا کے رکھا
جامن چل رہی. یہی مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ مل نہیں رہا ہے. تو یہ ان کا شرک پسندوں کا معاملہ یہ ہے. اور ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین یہ ہے کہ ہم کو اہل سنت والجماعت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کی مدح کرنا، ان کی تعریف بیان کرنا. اور وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتاب قدم اللہ کی سرتاب قدم، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اگر اولیاء اللہ سے کچھ مانگو، رسول اللہ سے کچھ مانگو تو کہتا ہے کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو جائے گا حاکم کے پاس، جائے گا ڈاکٹر کے پاس، جائے گا دنیا کے کسی اور کے پاس جائے گا، اور اللہ کا نائب محمد رسول اللہ ان کے پاس اگر کوئی مانگے گا تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی اختیار نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو کیسے کیسے خزانوں کی کنجیاں عطا کی. تجھے کیا پتا؟ ہم سے سن اور سن کے سن ہو جا. جس کو جو ملا، حاکم کو حکومت، بادشاہ کو بادشاہت، اور رسول کو رسالت، جس کو جو ملا وہ میرے سرکار کے درد، سرکار کے وسیلے سے ملا. اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اہل سنت والجماعت پر مسلک اعلیٰ حضرت. اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں بھی یہ تعلیم ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن حضرت یوسف نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ تمنا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے جب میں جاؤں دنیا سے تو مجھے مسلمان اور صالحین پائے جو ہیں صالحین کے ساتھ میں مجھے ملا دے. اب بولو وہ نبی ہیں، ان کا مرتبہ ان کا مرتبہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں جا سکتا. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. تو وہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان کا مرتبہ یہ ہے. لیکن ان کو کوئی خاتمے کا معاذ اللہ خوف ہرگز نہیں، بلکہ وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم یہ تمنا کرو اپنے ساتھ میں، ہمیشہ یہ تمنا کرو کہ صالحین کے ساتھ میں رہو اور ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو پھر تمہیں یہ شیطان، کوئی بھی شیطان تمہیں کسی بھی روپ میں آئے، کیسا ہی تقیہ آئے، تمہیں بہکانا چاہے لیکن تمہیں بہکا نہیں سکے گا. ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو یاد رکھو کہ یہاں بھی فلاح ہے اور وہاں بھی فلاح ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم دین سلامت لے کے جاؤ گے سن لو یہ جنت جس کی جاگیر ہے، یہ آدم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان بیٹوں کی جاگیر ہے جو کلمہ سلامت لے کر قبر میں جائیں گے. تو ان کا عالم یہ ہے کہ جنا بنے گی محبان چار یار قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، لہد میں اس کے رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے